الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على شمس الهداية واليقين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم بزرگوں اور بھائیوں، کئی جمعہ سے اصلاح معاشرہ کے عنوان سے الگ الگ موضوعات پر باتیں کی جا رہی ہیں. فتنہ ارتداد کو بیان کیا گیا، اس کے بعد آسان نکاح کیا ہے، شادی کے رسومات اور خرافات و بدعات کیا ہیں، ان کو بیان کیا گیا. آج کے جمعے میں ارادہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑا پاپ، بہت بڑا گناہ، بہت بڑا فتنہ جو درمیان میں ہے اور دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے، وہ خودکشی کا فتنہ ہے، سوسائڈ کا فتنہ ہے، آتم ہتیا کا فتنہ ہے. آج ہمارے معاشرے میں یہ سوسائڈ بالکل ہلکے میں لے لیا گیا ہے اور بہت ہی آسانی کے ساتھ ہمارے معاشرے میں، ہمارے درمیان، خواہ نوجوان ہوں، خواہ بوڑھے ہوں، مرد ہوں، عورت ہوں، لڑکیاں ہوں، بچیاں ہوں، یہاں تک کہ BBC کی رپورٹ سے پتہ چلتا ہے کہ آج کے ڈیٹ میں بچے بھی سوسائڈ کر رہے ہیں. حالانکہ ہم سب یہی جانتے ہیں کہ بچپنا تو بڑا نرالا ہوتا ہے، بڑا بہترین ہوتا ہے بچپنے کا زمانہ. کوئی ٹینشن نہیں، کوئی ذمہ داری نہیں، کوئی بوجھ نہیں، کوئی احساسات نہیں. بچپن تو بہت ہی اچھا ہوتا ہے. لیکن آج کا رپورٹ یہ بتاتا ہے کہ بچے لوگ بھی سوسائڈ کر رہے ہیں. کسی طرح سے ان کو ذہنی ٹارچر یا جسمانی ٹارچر یا کوئی بوجھ ان کے اوپر، تمام طرح کے وجوہات ہیں جن وجوہوں کی وجہ سے آج بچے بھی سوسائڈ کر رہے ہیں. ہمارے نوجوان، خاص کر کے لڑکے اور لڑکیاں، بوڑھے بھی سوسائڈ کر رہے ہیں، خودکشی کر رہے ہیں. یہ کتنا بڑا گناہ ہے اور اس سے حاصل کیا ہوتا ہے سوسائڈ سے، اسی کو بیان کرنا ہے. اس کے وجوہات کیا ہیں، کن وجہوں سے آخر لوگ سوسائڈ کر لیتے ہیں، اور قرآن میں کتنا سخت اس کا گناہ ہے، اس کو بیان کرنا ہے، اور اس کے بچنے کا حل کیا ہے. سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ سوسائڈ آخر کرنے سے ملتا کیا ہے. پریشانی آئی، طرح طرح کے وجوہات سامنے آتے ہیں جن کی وجہ سے لوگ سوسائڈ کرتے ہیں، لیکن کیا اس سے ملتا ہے؟ دنیا بھی گئی اور مرنے کے بعد کا جو منزل ہے وہ بھی گیا. نہ دنیا ہی ملا، نہ آخرت ہی ملا. اس سے کیا ملا؟ اب تو گھبرا کے کہتے ہیں کہ ہم مر جائیں گے. ایک شاعر نے شعر کہا اسی پہ کہ اب تو گھبرا کے ہم کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پائے تو کہاں جائیں گے. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خودکشی کی سزا کو بیان فرمایا ہے کتنے سخت لفظوں میں. چنانچہ قرآن کریم کی آیت ہے: وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا. لوگو، تو اپنی جان کو، اپنی جان کا قتل مت کرو، اپنی جان کو ہلاک مت کرو. ان اللہ کان بکم رحیما، بے شک تمہارے اوپر اللہ مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے، صبر سے کام لو. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اگر تم ظلم و زیادتی
برتتے ہوئے ظلمن زیادتاً اپنے اوپر زیادتی کرتے ہوئے اگر تم خودکشی کرو گے، سوسائڈ کرو گے، اپنے آپ کو ہلاک کرو گے، فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا، تو سنو میرا اعلان ہے کہ پھر تمہیں جہنم میں داخل کروں گا۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، تیسری آیت میں اللہ نے فرمایا کہ جہنم میں تمہیں داخل کرنا، جہنم میں تمہیں پھینک دینا، یہ ہمارے لیے بہت آسان ہے۔ یہ جسم، یہ جان، یہ آنکھ، یہ اعضائے جسم، یہ اللہ کی امانت ہیں، اللہ کی امانت ہے، اللہ نے ہمیں امانت کے طور پر دیا ہے۔ یہ ہاتھ، یہ پاؤں، یہ پورا جسم اور جان، یہ اللہ کی امانت ہے، ہمیں کوئی حق نہیں ہے کہ اس کو ہم تباہ کریں اور اس کو نقصان پہنچائیں۔ اگر ہم امانت میں خیانت کریں گے تو یہ انسانی اور اخلاقی اور شرعی اعتبار سے، ہر اعتبار سے غلط ہے۔ اللہ کے یہاں پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا امانت کے بارے میں اگر اپنے آپ کو ہلاک کریں گے۔ حضرت ثوبان، غالباً حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، بخاری شریف میں یہ حدیث ہے، اور روایت کرتے ہیں ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص پھوڑے پھنسی کا شکار تھا، اس کے جسم پہ کوئی پھوڑا نکلا ہوا تھا، نہیں ٹھیک ہو رہا تھا۔ ایک دن وہ یہ کیا کہ تیز چھری لے کر کے اور اپنے ہاتھ کو کاٹ ڈالا، اور ہاتھ کو کاٹنے کے بعد خون نکلتا رہا، جسم کا خون نکل گیا، اس طرح سے وہ مر گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے بارے میں فرمایا کہ اس میرے بندے نے مرنے کے سلسلے میں عجلت سے کام لیا، میں اس کو جہنم میں داخل کر دیا۔ اس لیے بہت سے روایات ہیں، بخاری ہو یا اسی طرح قرآن ہو، آیاتوں سے، حدیثوں سے بالکل صاف کلیئر نتیجہ نکلتا ہے کہ جو سوسائڈ کرتے ہیں وہ جہنم میں جاتے ہیں، ان کو جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ ہاں، اس پہ اختلاف ہے کہ وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے یا نکال دیے جائیں گے، پھر جنت میں داخل کر دیے جائیں گے، اس پہ تو اختلاف ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ اتنا بڑا جرم ہے خودکشی کرنا، سوسائڈ کرنا، اپنے آپ کو ہلاک کرنا۔ کن وجہوں سے خودکشی کی جاتی ہے اس کو میں نے کتابوں سے نوٹ کیا ہے۔ عام طور سے 8 وجہیں ہوتی ہیں کہ ان وجہوں سے لوگ خودکشی کر لیتے ہیں، سوسائڈ کرتے ہیں، اپنے آپ کو مار ڈالتے ہیں۔ ڈپریشن، دماغی اور ذہنی اعتبار سے پریشانی، ذہنی اعتبار سے پریشان ہونے والے لوگ اپنے آپ کو مار ڈالتے ہیں، ہلاک کر لیتے ہیں۔ اس کے سکون کے لیے قرآن کی آیت پڑھیں، ذکر و اذکار کریں، ذہنی سکون ملے گا۔ قلبی راحت، دلی راحت اور چین و سکون ملنا ہے صرف اللہ کے نام لینے میں۔ اس کا علاج یہ ہے کہ اللہ کا نام لیں، ذکر کریں۔ ڈپریشن کی وجہ سے لوگ سوسائڈ کرتے ہیں۔ شراب نوشی کرنے والے بھی لوگ سوسائڈ کرتے ہیں۔ شراب پیتے ہیں، شراب پینے والے اکثر ان سے پوچھا جائے تو بتاتے ہیں کہ ہم شراب اس لیے پیتے ہیں تاکہ تمام طرح کے جو خیالات اور تمام طرح کی جو ٹینشن ہے وہ ختم ہو جائے اور شراب پی کے مست ہو جائیں۔ لیکن نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ شراب پیتے پیتے اتنا ٹینشن اور ان کا بڑھ جاتا ہے کہ وہ پھر خودکشی کر لیتے ہیں، سوسائڈ کر لیتے ہیں۔ اسی طرح ڈرگس لینے والے بھی جو ہے خود سوسائڈ بہت کرتے ہیں۔ افراط و تفریط ذہن رکھنے والے لوگ سوسائڈ بہت کرتے ہیں، یعنی کوئی حالات آ جائے، خوشی کے حالات آ جائیں یا غمی کے حالات آ جائیں، اس کو بہت زیادہ اپنے اوپر لے لیتے ہیں، بیچ میں نہیں رہتے، معتدل ذہن نہیں رکھتے ہیں، معتدل سوچ نہیں رکھتے ہیں۔ خوشی کے حالات آ جائیں تو بہت زیادہ، حد سے زیادہ خوش ہو جاتے ہیں کہ وہ ریئیکشن کر جاتا ہے۔ اسی طرح غمی کے جو حالات آتے ہیں وہ اتنا زیادہ اپنے اوپر لے لیتے ہیں کہ پھر وہ ریئیکشن کر جاتا ہے اور غلط قدم اٹھا لیتے ہیں۔ تو افراط و تفریط ذہن، اس طرح کا مزاج اور ذوق اور عبادت، اس طرح کی عادت بنا لینا، اس طرح کا اپنے خیالات کو اس طرح بنا لینا کہ ایک بیگ بڑھ جائے ایک بیگ گھٹ جائے، ایسے لوگ سوسائڈ کر لیتے ہیں۔ اسی طرح پانچویں وجہ یہ ہے، مالی قلت کی وجہ سے لوگ سوسائڈ کرتے ہیں۔ پیسے نہیں ہے، غربت ہے، کچھ بھی نہیں ہے گھر میں۔ اب جب کچھ نہیں ہے گھر میں
تو اب اس کا علاج تلاشنا چاہیے کہ ہم کس طرح سے پیسے کمائیں. بہت سے راستے ہیں. اللہ تعالیٰ نے زمین کو بہت کشادہ بنایا ہے. اللہ نے فرمایا ہے کہ روزی تلاشو, روزی حاصل کرو, محنت سے کماؤ, کسی طرح سے تم روزی روٹی کماؤ. لیکن ہمت ہار کر کے کچھ نہیں ہے, پیسے نہیں ہے, غربت ہی غربت ہے, ہر طرف سے فاقہ ہی فاقہ ہے, راستے بند نظر آتے ہیں اور پھر سوسائڈ کر لیتے ہیں, اپنے آپ کو مار لیتے ہیں. یہیں پہ رک کر کے یہ بھی ہم کہنا چاہتے ہیں کہ اگر اس پوزیشن میں کوئی ہو, مالی قلت کا اس کو سامنا ہو, بالکل کچھ نہیں اس کے پاس ہو, تو وہ سوسائڈ تو وجہ ہے کہ سوسائڈ وہ کر سکتا ہے, اپنے آپ کو ہلاک کر سکتا ہے. ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ اس کی ہم مدد کر دیں. یہ جتنے بھی جو بتایا گیا ہے اس میں ہم مدد کر سکتے ہیں, اس کو ہلاک کرنے سے بچا سکتے ہیں. یہاں تک کتابوں میں نے پڑھا کہ لکھا ہے کہ یہ خودکشی کرنے والے بھی لوگ ایسے نہیں کرتے ہیں, ان کو بھی کوئی مارتا ہے, کہیں سے وہ بھی جو ہے ٹارچر کیے جاتے ہیں, کہیں سے پریشان کیے جاتے ہیں. اگر جس پوزیشن میں خودکشی کرنے والے, سوسائڈ کرنے والے پہنچ جاتے ہیں, اگر اسی پوزیشن میں کوئی مددگار کھڑا ہو جائے, اس کی مدد کر دے, اس کو شراب نوشی سے بچا لے, ڈرگس سے بچا لے, ڈپریشن جو ہے اس کا علاج بتا دے, یا اس طرح افراط و تفرید ذہن والے ہیں ان کی مدد کوئی کرے, ان کو سہارا دے دے, تو ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی جان نہ لے, سوسائڈ کرنے سے وہ بچ جائے. تو ہمارا بھی اس سلسلے میں فرض بنتا ہے کہ ہم ایسے شخص کی طرف گہری نگاہ رکھیں. اگر وہ کوئی کہتا پھر رہا ہے کہ یار اپنے آپ کو ہم مار ڈالیں گے, ہم تو مر جائیں گے, اب ہمیں زندگی ہماری ختم ہو چکی ہے, اب ہم کچھ نہیں بچے ہیں, اب ہمارا زندہ رہنا بیکار ہے, اس طرح کے الفاظ کسی کے منہ سے سنیں تو اس کو ہلکے میں نہ لیں, سیریس لیں. اس لیے کہ اگر یہ بار بار اس کے ذہن میں رہے گا اور یہ ہر وقت وہ کہتا رہے گا, تو بالکل یقینی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ حقیقتاً وہ قدم اٹھا لے سوسائڈ کا, وہ اپنے آپ کو مار ڈالے. چھٹا, ہدف نہ پانے کی وجہ سے ایسے لوگ بھی سوسائڈ کر لیتے ہیں جو ذہن میں رکھتے ہیں کہ ہمیں فلاں چیز حاصل کرنا ہے, اور وہ چیز حاصل نہیں کر پاتے ہیں تو اپنے آپ کو مار ڈالتے ہیں. اسکول کے طلبہ چاہتے ہیں کہ فلاں ڈگری حاصل ہو جائے, یا فلاں پوسٹ حاصل ہو جائے, یا اسی طرح فلاں دکان مل جائے, فلاں پیسہ, فلاں منصب, فلاں عہدہ, یا فلاں لڑکی, فلاں لڑکا مل جائے, ہمارے رشتے میں آ جائے, ہمارا اس سے تعلق ہو جائے, ہماری شادی اس سے ہو جائے. یہ تمام طرح کے وغیرہ وغیرہ مثالیں ہیں کہ ذہن میں یہ رہتا ہے ہمیں یہ پانا ہے, اور وہ جب نہیں ملتا ہے تو ایسے لوگ بھی سوسائڈ کر لیتے ہیں. کیا اس سے کچھ ملا؟ بلکہ دنیا بھی گئی اور آخرت بھی تباہ. تو ایسے لوگ بھی قدم اٹھا لیتے ہیں سوسائڈ کا. ساتویں, جسمانی تشدد کی وجہ سے لوگ سوسائڈ کر رہے ہیں. جسمانی اعتبار سے کسی کو بہت پریشان کیا جاتا ہے, مارا جاتا ہے, اس کو ٹارچر کیا جاتا ہے, اور اتنا ٹارچر کیا جاتا ہے کہ وہ اپنے بس سے, کنٹرول سے باہر ہو جاتا ہے. پھر ایسے لوگ بھی قدم اٹھا لیتے ہیں سوسائڈ کا. پھر ہمارے دنیا میں رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, ہمیں مر جانا چاہیے, دنیا سے چلا جانا چاہیے. ایسے لوگ بھی قدم اٹھا لیتے ہیں. اور آٹھویں قسم جو آخری ہے کہ کوئی کسی کو کسی کام پر مجبور کرتا ہے کہ نہیں تمہیں یہ کرنا ہی کرنا ہے. کوئی کہیں بھی کسی کو بھی, مثالیں بہت ہے, مجبور کرتا ہے, نہیں تمہیں کرنا تو کرنا ہے, تم وہ چیز وہاں جاؤ گے تو جاؤ گے, وہ چیز وہ تمہیں پڑھائی کرنی ہے تو کرنی ہے, وہ تمہیں حاصل کرنا ہے تو کہیں سے بھی تم حاصل کر کے لاؤ. اتنا کسی کے اوپر دباؤ ڈال دینا, پریشر ڈال دینا, دباؤ ڈال دینا, وہ شخص بھی جو ہے سوسائڈ کرنے کی طرف بڑھ جاتا ہے. اور جب نہیں کر پاتا ہے تو یہ قدم بہت ہی جو غلط قدم ہے, غلط قدم اٹھا لیتا ہے, سوسائڈ کر لیتا ہے. یہ وجوہات ہیں. ان میں سب سے مین جو وجہیں ہیں وہ کسی طرح کے اچانک حادثات ہیں, چاہے جسمانی ہو چاہے ذہنی ہو. اس طرح کے حادثات پیش آ جاتے ہیں کسی کے اوپر تو وہ صبر نہیں کر پاتا ہے اور تحمل سے کام نہیں لے پاتا ہے. تو صبر و تحمل نہ ہونے کی وجہ سے لوگ سوسائڈ کرتے ہیں, غلط قدم اٹھا لیتے ہیں. قرآن کریم کی آیت ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا صاف فرمایا ہے, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. کہ سن لو, میں تمہیں, اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے.
یہ جو ہمارے اوپر حالات آتے ہیں، حادثات آتے ہیں جن کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں لوگ سوسائڈ کر لیتے ہیں، ان کے لیے یہ اعلان ہے کہ اللہ خود فرمائے ہیں کہ حالات تمہارے اوپر آ کر کے ہی رہیں گے، آزمائیں گے ہم تمہیں بشیء من الخوف، ڈرا کر کے، خوف میں مبتلا کر کے، والجوع، اور بھوک اور فقر و فاقہ میں مبتلا کر کے ہم تمہیں آزمائیں گے، دیکھیں گے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور فقر و فاقہ کے دہانے پر پہنچا کر کے، مال کی کمی کی وجہ سے باغات ہوں، پھل کے باغ ہوں، اس میں ہم کمی کر کے، اس کو ختم کر کے ہم تمہیں آزمائیں گے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اللہ نے فرمایا کہ خوشخبری ہے اور خوش نصیب لوگ وہ ہیں، بشارت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایسے حالات پر صبر کر لیں اور صبر سے کام لیں، سوسائڈ نہ کریں۔ قرآن کریم کی آیتیں کتنی ہیں، انہو لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت سے صرف کافر ہی لوگ مایوس ہوتے ہیں، اسی لیے فرمایا گیا ہے کہ مایوسی کفر ہے، اس کا مشہور ہے یہ بات کہ مایوس ہونا یہ کفر کی دلیل ہے، کافر ہی لوگ مایوس ہوتے ہیں، جو مومن ہوں گے، جو سچے ایمان والے ہوں گے، وہ کسی موڑ پر بھی پہنچ کر کے وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوں گے۔ وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ، اللہ نے فرمایا کہ میری رحمت، اپنے پروردگار کی رحمت سے وہی لوگ نا امید ہوتے ہیں، إِلَّا الضَّالُّونَ، جو لوگ گمراہ ہیں، گمراہ لوگ ہی اللہ کی رحمت سے نا امید ہوتے ہیں، جو ہدایت یافتہ ہوں گے، جو مومن ہوں گے، ایمان والے ہوں گے، وہ کبھی بھی کسی بھی حالات میں اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوں گے۔ کتنے واقعات ہیں، حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ ہے، اپنی قوم کو سمجھاتے رہے، قوم نے ان کی بات نہیں مانی، بس اب ان کو یہ لگا کہ پیغمبروں کی بات قوم نہیں اگر مانی ہے تو قوم ہلاک کر دی جائے گی، تباہ کر دی جائے گی، اللہ کا عذاب ان کے اوپر آ جائے گا، یہ سمجھے حضرت یونس علیہ السلام اور نکل گئے اس قوم سے کہ اب یہ قوم تباہ کر دی جائے گی، نکل کھڑے ہوئے۔ اب وہ جب چلے گئے قوم سے نکل کر کے تو قوم کو احساس ہوا کہ ہمارے درمیان سے یونس چلے گئے ہیں، وہ اللہ کے پیغمبر اگر ہوں گے تو یقیناً ہم اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو جائیں گے، تو ان کے جانے کے بعد ایسا کرتے ہیں کہ ہم لوگ اللہ پر ایمان لے آتے ہیں، اور ان کے جانے کے بعد اللہ کی مرضی، ادھر پوری قوم ایمان والی ہو گئی، سب کے سب ایمان لے آئے۔ اب چونکہ حضرت یونس علیہ السلام چلے گئے، اللہ کی طرف سے اللہ کے حکم کا انتظار نہیں کیے، آگے گئے تو ایک بہت لمبا واقعہ ہے، مچھلی نے ان کو نگل لیا، کشتی میں سوار ہوئے جانے کے لیے، اور کشتی گرنے لگی، وہ پھر جو ہے سمندر میں ڈال دیے گئے پانی میں، اور پھر ایک بڑی مچھلی نے ان کو نگل لیا۔ مچھلی میں جانے کے بعد کتنا وہ صبر کیے، مچھلی کے پیٹ میں، بڑی جو مچھلیاں ہوتی ہیں سمندر کی وہ چبا کر کے نہیں کھاتی ہیں، وہ نگل لیتی ہیں سیدھا، اور ان کے پیٹ میں پھر وہ لقمہ ہضم ہو جاتا ہے، اس طرح وہ بڑی مچھلی نے حضرت یونس کو نگل لیا۔ اب پیٹ میں گئے، مچھلی کے پیٹ میں، قرآن میں فرمایا کہ کئی اندھیرے تھے، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا تھا، پانی کے اندر اندھیرا تھا، رات کی تاریکی تھی، کئی اندھیروں میں اس طرح ایک قید خانے میں ایک پیغمبر جو اللہ کے چہیتے ہوتے ہیں وہ جکڑ دیے گئے، اور معمولی سی، صرف معمولی کہ اللہ کے حکم کا انتظار نہیں کیے تھے، جلد بازی سے کام لیے، لیکن اس وقت اس ماحول میں بھی حضرت یونس علیہ السلام سے کیا پیغام ملتا ہے، ایسے حالات میں پہنچنے کے بعد بھی وہ صبر کے دامن کو نہیں چھوڑا، اللہ کو نہیں بھولے، اللہ کو یاد کرتے رہے، اور اللہ کا نام لینے کا نتیجہ کہ پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بچایا، ان کی حفاظت فرمائی، انہوں نے اللہ سے دعا مانگی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بچایا۔ غار ثور کا واقعہ، کتنے واقعات ہیں، حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ساتھ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار میں دشمنوں سے بچنے کے لیے غار ثور میں چھپے ہوئے ہیں، 3 دن چھپے رہے، دشمن تلاش کرتے 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 غار ثور تک پہنچ گئے، چونکہ قدموں کے نشانات سے وہ لوگ واقف تھے، تو قدم کے نشانات کو دیکھتے 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 چلے گئے وہ وہاں جہاں حضور جس غار میں تشریف فرما تھے، حضرت ابو بکر صدیق تھے، اس غار تک پہنچ گئے،
اور مکڑیوں کا جالا یہ اللہ کی طرف سے انتظام ہوا کہ مکڑی نے جالا تن دیا اور کبوتر نے انڈا دے دیا، ورنہ وہ لوگ غار میں بھی چلے جاتے اور حضور کو پا لیتے۔ غار کے دہانے منہ پہ کھڑے رہے، ان کا پیر حضور دیکھ رہے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق دیکھ رہے ہیں، اور کتنے اس وقت کیا ماحول رہا ہوگا، لیکن فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، غمگین نہ ہو، غم نہ ہو، غم میں مبتلا نہ ہو، ٹینشن نہ لو، اللہ ہمارے ساتھ ہے، کچھ نہیں کر سکتے ہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ جب اللہ کا ساتھ ہمیں ملا ہوا ہے تو کوئی دنیا ہمارا کچھ نہیں کر سکتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کتنے خوبصورت، کتنے حسین و جمیل، کتنا خوبصورت ان کا واقعہ ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائی لوگ لے جا کر کے کنویں میں ڈال دیے۔ اب کنویں میں ڈال دیے تو کنویں میں ایک کوئی چٹان، اس میں کوئی ٹکڑا تھا پتھر کا، اسی پتھر پر وہ یوسف علیہ السلام کنویں میں گرتے ہی اس پہ بیٹھ گئے۔ اب کتنے تنگ جگہ میں، کنویں میں حضرت یوسف علیہ السلام، بھائیوں نے کتنا بے وفائی کر کے ایک اپنے ہی بھائی کو لے جا کر کے کنویں میں ڈال دیا۔ گھر جدا ہو گیا، ماں باپ جدا ہو گئے، علاقہ جدا ہو گیا، ایک باہر سنسان کنویں میں یوسف علیہ السلام۔ لیکن آیت ہے انہو لا ییأس، اللہ نے فرمایا انہو لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوئے، اس لیے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس کافر لوگ ہی ہوتے ہیں۔ وہاں بھی صبر کیے، صبر سے کام لیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس دقت بھرے معاملے کو ختم کیا، اللہ نے نجات دی ان کو، ان کی حفاظت فرمائی۔ جیل خانے میں کبھی یہی واقعہ ہے، بے قصور کوئی کسی طرح کا ان کا کوئی معاملہ نہیں تھا، لیکن بے قصور وہ پھنسا دیے گئے، الزام میں ڈال دیے گئے۔ یوسف علیہ السلام کو جیل میں جانا پڑا، جیل میں رہتے ہوئے کبھی شکوہ شکایت، کبھی کسی طرح کی کوئی غلط قدم نہیں اٹھائے۔ یہ پیغمبروں کے واقعات اور صحابہ کرام کے واقعات اور بعد کے جتنے مومنین، کتنے واقعات ہیں، کتنے اللہ کی طرف سے حالات آتے ہیں، وہ حالات پر وہ صبر کرتے رہتے ہیں، اس پر جمے رہتے ہیں، لیکن کبھی کوئی غلط قدم نہیں اٹھاتے ہیں، سوسائڈ نہیں کرتے، خودکشی نہیں کرتے ہیں، آتم ہتیا نہیں کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ سوسائڈ کتنا بڑا جرم ہے، کتنا بڑا گناہ ہے، کہ اس سے کچھ نہیں ملنے والا ہے، بس ہمیشہ کے لیے ہو سکتا ہے کہ جہنم میں ڈال دیے جائیں، کبھی بھی جہنم میں ہو سکتا ہے نہ نکلیں وہاں سے، اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا گناہ ہے۔ کوئی اگر نہیں چاہ رہا ہے، محبت ہے، نہیں چاہ رہا ہے تو چھوڑیں اس کو، یہ صرف جو ہے شیطانی اور شہوانی جو ہے غلبہ ہوتا ہے کہ یہ قدم اٹھا لیں۔ شیطان تو چاہتا ہی ہمارا دشمن ہے، وہ تو ہمیں بہکاتا ہی ہے، تم غلط قدم اٹھا لو۔ اگر کوئی ہمیں پریشان کر رہا ہے، ہم اس سے مقابلہ کریں، دنیا میں اللہ سے مدد مانگیں، بہت سے اس کے حل موجود ہیں، اس حل کو تلاشیں، اس کا راستہ نکالیں۔ یہ تھوڑی کہ ہم اپنے آپ کو ختم کر ڈالیں، اپنے آپ کو مار ڈالیں، سوسائڈ کر لیں، لٹک جائیں، ٹرین کے آگے کود جائیں۔ حدیث میں بالکل صاف لکھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی اپنے آپ کو تلوار سے مارے کاٹے گا یا اسی طرح کسی پہاڑ سے کود کر کے جان دے گا تو مرنے کے بعد اس کو اتنی سخت سزا دی جائے گی، اور اسی قسم کی سزا دی جائے گی، جس طرح سے وہ اپنے آپ کو ہلاک کیا ہے اسی قسم کی اس کو سزا دی جائے گی۔ کیا حل ہیں اس کے؟ آخر سوسائڈ جو اتنا بڑھتا جا رہا ہے، لوگ کر لیتے ہیں، قدم اٹھا لیتے ہیں، اس کا حل کیا ہے؟ چند منٹ میں انشاءاللہ بیان کروں گا۔ سب سے پہلا اس کا حل یہ ہے کہ تقدیر پر ہمارا ایمان مضبوط ہو جائے۔ تقدیر میں جو لکھا ہے، جو پریشانیاں لکھی ہیں اللہ کی طرف سے، جو حالات لکھے ہیں وہ آ کر کے رہیں گے، وہ آ رہے ہیں، اس پر ہمارا یقین ہو جائے۔ اللہ جس حال میں ہمیں رکھے، اللہ کے اس حال میں رکھنے پر ہم اللہ سے خوش ہو جائیں۔ اگر یہ صفت ہمارے اندر آ جائے، یہ مشق کرتے کرتے، مجاہدہ کرتے کرتے یہ خوبی اگر ہمارے اندر آ جائے کہ اللہ جس حال میں رکھے ہم اللہ پر خوش ہیں، تو پھر کوئی غلط قدم نہیں اٹھائے گا۔ تو سب سے پہلا حل یہ ہے کہ تقدیر پر ہمارا ایمان مضبوط ہو جائے، اور دوسرا حل یہ ہے کہ
گناہوں کا کفارہ سمجھے. اگر ایسے کوئی حالات آ جاتے ہیں, کوئی کسی طرح کے اچانک حادثات آ جاتے ہیں جس کی وجہ سے من کرتا ہے کہ اپنے آپ کو مار ڈالیں, سوسائڈ کر لے, تو یہیں پر رک کر کے ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ کیسے بھی حالات آئیں, اگر سخت حالات آتے ہیں تو اس کی وجہ سے ہمارے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں. ایسا نہیں, یہ حالات کا آنا بھی ہمارے لیے رحمت ہے. یہاں تک کہ حدیث میں لکھا ہے کہ اگر کسی کو بخار بھی ہوتا ہے تو اس کے بھی گناہ معاف ہوتے ہیں. تو جس قدر اس کے سنگین حالات آئیں گے, جتنے خطرناک اس کے اوپر حالات آئیں گے, حادثات پیش آئیں گے, اس کے گناہ بھی معاف ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو صاف کر رہے ہیں, بالکل پاک صاف ہوتا جا رہا ہے گناہوں سے, بغیر کسی محنت کے. حالات آ رہے ہیں, جھیل رہا ہے, گناہ بھی اس کے معاف ہو رہے ہیں. تو اس پر اگر ہمارا دھیان رہے تو سوسائڈ نہیں کریں گے. اور تیسرا جو آخری حل یہ ہے کہ کوئی بھی حالات آئے, حادثات پیش آئیں, تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کثرت سے دعا مانگیں, اللہ کی طرف دھیان لے جائیں, اللہ سے لو لگائیں, اللہ سے مانگیں. جو حالات دینے والا ہے وہی حالات کو ختم کرنے والا بھی ہے. اللہ کی طرف سے حالات آئے ہیں تو اللہ ہی کی طرف سے حالات کو ختم بھی ہوں گے, وہ پریشانیاں اللہ ہی کی طرف سے دور بھی ہوں گی. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سے دعا مانگیں, کثرت سے دعا مانگیں. اور اس سلسلے میں جو کتابوں میں لکھا ہے کہ کوئی اگر مصیبت میں گرفتار ہو جائے, کوئی کسی طرح کے حادثات میں گرفتار ہو جائے, اس کے اوپر کوئی ناگہانی حالات پیش آ جائیں, تو ایسے ماحول میں, ایسے وقت میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرے, یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد کی گہار لگائے کہ یا الہ العالمین, جو یہ حالات آئیں اس حالات سے ہمیں نکال دیجئے, اس سے ہمیں بچا لیجئے, ہمیں اس سے ذلت رسوائی سے نکال دیجئے. اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان الفاظ میں یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث کا ورد کرتے ہوئے اللہ سے دعا مانگے. اور ایک دوسری دعا ہے جو بہت ہی مجرب دعا ہے, حضرت یونس علیہ السلام کی دعا ہے. بڑے بڑے لوگوں کے اوپر حالات آئے اور اس دعا کی وجہ سے وہ بچ گئے, سوسائڈ نہیں کیے. وہ دعا یہ ہے, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ بہت ہی مجرب دعا ہے, کوئی بھی اس کو آزما سکتا ہے, دیکھ سکتا ہے کہ حالات آئیں اور اس حالات میں اس دعا کو کثرت سے پڑھا جائے, وہ حالات ایسے دور ہو جاتے ہیں کہ جیسے کہ وہ حالات آئے ہی نہیں. اس لیے سوسائڈ, خودکشی کرنا یہ کوئی حل نہیں ہے, یہ بہت بڑا جرم ہے, بہت بڑا گناہ ہے. ہمارے معاشرے میں جو بہت تیزی کے ساتھ سوسائڈ اور یہ آتم ہتیا کرنے کا جو یہ واردات جو پیش آ رہے ہیں, ہر طبقے کے لوگ, ہر طرح کے لوگ, یہاں تک کہ بچے بھی جو ہے خودکشی اب کرنے لگے ہیں, سوسائڈ کرنے لگے ہیں. اس سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے. اللہ